بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت اپنا واقعہ سناتی ہے کہ میں بحری جہاز پر حاجیوں کے قافلے کے ساتھ عرب جا رہی تھی۔ میرے ساتھ میرا شیرخوار بچہ بھی تھا۔ ہوا معاکف تھی اور سفر بڑے آرام سے کٹ رہا تھا کہ ایک دن اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ بحری جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ کپتان اور عملے نے جہاز بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جہاز میں شور مچ گیا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے اللہ سے طوفان کے تھم جانے کی دعا کر رہی تھی، لیکن اس دن کوئی دعا کام نہیں آئی۔ ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور جہاز کو اٹھا کر پٹک دیا۔ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سمندر میں بکھر گیا۔ خوش قسمتی سے میں لکڑی کے ایک بڑے تختے پر سوار رہ گئی۔ میرا بچہ بھی میرے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ ساری رات وہ تختہ سمندری لہروں پر سفر کرتا رہا۔ میرا بچہ تو دودھ پی کر سو گیا، مگر بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ یہاں تک کہ صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ جیسے ہی حد نظر کچھ بہتر ہوئی، کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد میری طرح لکڑی کے تختے پر سوار پانی کی لہروں پر بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اپنا تختہ چلاتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا اور میرے والے تختے پر سوار ہو گیا۔ میں نے اس سے جب ماجرا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی بد نصیب بحری جہاز کا مسافر تھا جس پر میں سوار تھی، اور میری طرح وہ بھی طوفان سے بچ گیا تھا۔ اب ہم تختے پر سوار باتیں کر رہے تھے اور کسی مدد کے انتظار میں تھے، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ آدمی مجھے پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا ہے، تو اس نے میرے سوئے ہوئے بچے کی گال پر زور سے چٹکی کاٹ لی۔ بچہ جاگ گیا اور رونے لگا۔ پھر اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا کہ یہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ بدکاری کرو۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ میری بات ماننی ہی پڑے گی، ہر صورت میرے ساتھ بدکاری کرو ورنہ تمہارے بچے کو سمندر میں پھینک دوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ اے بد نیت انسان، ہم پہلے ہی مشکل میں ہیں اور تم کو بدکاری کرنے کی سوچ رہی ہے۔ میں تو ایسا کام کبھی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس آدمی نے اچانک مجھ سے میرا بچہ چھین لیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ میں رونے لگ پڑی، لیکن اس کو پھر بھی ترس نہ آیا اور وہ میرے ساتھ زبردستی زنا کرنے لگ پڑا۔ میں نے دل میں اللہ سے فریاد کی کہ اے مالک، تو نے پہلے بھی مجھے سمندری طوفان سے بچایا، اب اس بدبخت سے بھی بچا لے جس نے میرا بچہ بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ عورت بتاتی ہے کہ ابھی یہ دعا میرے دل میں ہی تھی کہ اچانک سمندر سے ایک بہت بڑی بلا نمودار ہوئی۔ اس کی دم پر میرا بچہ سوار تھا۔ اس نے بچہ میری طرف پھینک دیا اور اس بدبخت انسان کو منہ میں لے کر سمندر میں غائب ہو گئی۔ میں حیران ہو کر سارا ماجرا دیکھتی رہی۔ اس کے بعد سمندری ہوائیں مجھے ایک جزیرے پر لے گئیں، جہاں میں اپنے بچے کے ساتھ کچھ دن تک رہی۔ اس دوران میں پھل کھاتی رہی اور ناریل کا پانی پی کر گزارا کرتی رہی۔ ایک دن مجھے ایک بڑا بحری جہاز دکھائی دیا۔ میں نے اپنا دوپٹہ لہرا کر کپتان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور کشتی میں ایک آدمی کو مجھے لینے کے لیے بھیج دیا۔ میں کشتی میں سوار ہوئی اور بحری جہاز تک پہنچ گئی۔ وہاں پر سب لوگ میری کہانی سننے کے لیے بے چین تھے۔ جب میں نے ان کو اپنا واقعہ سنایا تو سب اللہ کی قدرت پر حیران رہ گئے اور مجھے خیریت سے میری منزل تک پہنچا کر آئے۔ دوستوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جس کو مالک بچائے اس کو کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔